ناظرین، مصطفیٰ قتل کیس چل رہا ہے اور یہ کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میں اس کیس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کی ریزن ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں نے ایک ایک کرائم آپ کو بتایا اس میں جو چھپے ہوئے تھے. جو مصطفیٰ قتل کیس سے شروع ہوا کام، انفولڈ وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد اس میں چھپے ہوئے کرائم اور چھپا ہوا نیٹ ورک جو سامنے آیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ میرے آپ کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر شہری کے لیے اور ہر مہذب شہری کے لیے جو اپنی نسلوں کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنی نسلوں کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے، اس ملک کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس پہ توجہ دینا اور اس پر زور دینا بہت ضروری ہے. یہ صرف اور صرف کوئی کہانی کاری نہیں ہے، کوئی آپ کی ویورشپ لینے کا ہی ایشو نہیں ہے. یا تو اس میں حقیقت بیان نہ ہو رہی ہو تو میں بالکل آپ کہیں کہ یہ روزانہ آ کے اسی پہ بات شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے اس کے پیچھے رہوں گا کہ یہ کیس دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومتی سطح پہ کوشش کی جا رہی ہے. حکومت اس کے سامنے بیگی بلی بنی ہوئی ہے. سندھ حکومت کہا تو یہ بھی جا رہا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے ابھی وہ بھی جب پتہ چلے گا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ غائب ہوئے تھے، جو بہانہ تھا کہ وہ بلاول کے بلانے پہ گئے ہیں انگلینڈ، یہ بیسیکلی اس کیس سے بچنے کی ایک کوشش تھی. پریشر بڑا تھا. اب یہ ڈی ایچ اے کراچی، ڈی ایچ اے لاہور اور باقی ڈی ایچ اے سے بہت مختلف ہے. ڈی ایچ اے کراچی جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ آپ جو جاتا ہے یا جو وہاں رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو دولت کی ریل پیل ڈی ایچ اے کراچی میں آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتی. بڑے بڑے امیر علاقے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن جو دولت کی ریل پیل، جو گاڑیاں، جو وہاں کا لائف سٹائل اور جو وہاں کی نائٹ لائف وہاں ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ناجائز دولت ہے، یہ منشیات کا، یہ جو میں نے کل آپ کو ڈبے کا کھیل بتایا ہے جسے ہم کال سینٹر، غیر قانونی کال سینٹر کہتے ہیں، اس کا جو کھیل ہے. پھر یہ کہ یہ جو منشیات، جو اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور پارٹیاں، وہ پارٹیاں جو نشے میں دھت ہو کے کی جاتی ہیں. یہ ہے پورا کھیل ہے، یہ پورا ایک اکانومی ہے، ایک پوری ایک بلیک معیشت ہے. تو یہ اتنی بڑی معیشت ہو، اتنی بڑی اکانومی ہو، اتنا بڑا فائدہ ہو اور اتنے بڑے لوگ ہوں تو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اس کو. تو یہی وجہ تھی کہ سی ایس چیف سیکرٹری سندھ بھی کئی دن غائب رہے. ایک افواہ پھیلائی گئی جی وہ عمرے پہ گئے ہیں، کوئی چھٹی موجود نہیں ہے سرکاری ریکارڈ میں. پھر کہا گیا کہ وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں. اسلام آباد میں بھی کوئی موجودگی نہیں پائی گئی. اگر رہے بھی تو ایک دو دن کے لیے، شاید کوئی کہتا ہے کہ شاید ایک دو دن کے لیے وہاں ان کی کوئی پریزنس کی کوئی اطلاع ہے، کنفرم وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کئی دن غائب رہے. آج بھی وزیر اعلیٰ نے بلایا اس کو، آئی جی کو اور کراچی پولیس چیف کو. کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں پولیس نے کہا کہ ہم نے جے آئی ٹی بنا دی ہے. میں نے کہا تھا نا جے آئی ٹی نہیں بننی، میں اس پہ قائم ہوں. عدالت میں نے کہا جی ہم نے جے آئی ٹی بنا دی ہے. اور جے آئی ٹی پہ کون ہے؟ ایک مقدس حیدر، ایس ایس پی رینک کا بندہ، اور ایک اس میں پولیس کا جو تفتیشی ہے. یہ جے آئی ٹی ہے. یہ جے آئی ٹی اس چیز کی تحقیق کرے گی کہ یہ جو بیرون ملک سے جو نشہ آتا تھا، جو دو بڑی کوریئر کمپنیوں کے ذریعے آتا تھا، اس میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ چین کہاں تک جاتی ہے. یہ جو بائی ایئر آتا تھا، ایئرپورٹ پہ کون کون لوگ شامل تھے. یہ کرے گی. یہ کیسے کرے گی؟ یہ کرے گی کہ ڈی ایچ اے جیسے سیکیور ایریا میں یہ کیسے داخل ہوتی تھی. یہ جے آئی ٹی کرے گی کہ وہ پولیس کے تھانے کیسے اس نے خریدے ہوئے تھے. وہ فون کال پہ کہتا تھا کہ اس کو اٹھا لو، اس کو نہ اٹھاؤ، یہ لے جاؤ، میں نے زخمی کر دیا، اس کو لے جاؤ. یہ کرے گی. یہ کرے گی. یہ جو لسٹ، یہ دیکھیں میرے پاس تو لسٹ ہے
जरूरत है हुकूमत के पास तो इन लोगों को लाए सामने। ये लिस्ट है, यहाँ से शुरू होती है। ये लोग हैं जो बड़े बड़े लोग, जो बड़ी बड़ी मिकदार में इससे आगे साहिर हसन से, और ये जो मुस्तफ़ा आमिर है इससे, और 2-3 और डीलर थे उसमें, जो एक सुना उस्मान नामी डीलर एक किसी ट्रैफिक हादसे में मारा भी गया, उनसे ये ख़रीदते थे। ये करेगी JIT कि ये पूरा नेटवर्क कैसे है, कहाँ तक जाता है, कौन कौन लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये शेरों के पिंजरे में हाथ डालने वाली बात है, शेरों के कछार में हाथ डालने वाली बात है, हुकूमत नहीं डाल रही। और पॉलिसी ये बनाई गई है, मेरी इतला ये कि अब इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए अदालत की हद तक, और ये और वो जो हाइप बनी है इसको बेशक वो बनी रहे। क्या है, उन्होंने कहा ये कुछ यूट्यूबर और कुछ TV चैनल्स कुछ दिन खबरें लगा लेंगे, 4 दिन ये कार्रवाई चलती रहेगी अदालत में, जिस तरह आज भी गवाहों के बयान हुए। और वो जो बंदा गवाही दे रहा है उसके घर में, अरमगान के घर में काम करने वाला जो वो स्वीपर या जो भी वो काम करने वाला था, उसने जो गवाही दी है जिस तरीके से कि जो उसने देखा कि उसने देखा कि एक लड़का आया है, फिर लड़का आया, वही लड़का वो एक स्मार्ट सा लड़का था, ये था वो था, और वो ऊपर गया, फिर वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, फिर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के बाद फिर अरमगान ने इसको बुलाया है अपने स्वीपर को और उसे कहा है शावर पानी लेके आओ, यानी कि पानी वाला शावर लेके आओ और तौलिया लेके आओ। फिर मैं गया हूँ तो वहाँ खून बिखरा हुआ था और मुझसे सफाई करवाई। और फिर वो हम डर के आ गए और रात हम सोए नहीं और कहीं लेट जाके सोए, तो फिर दोबारा ये लोग आए हैं कहीं से, हमें तो पता नहीं था ये बाहर चले गए हैं, तो बाहर दोबारा आए हैं तो उन्होंने हमें जगाया, तो फिर हमें पता चला है कि वो लड़का भी गायब है, उसकी गाड़ी भी गायब है। तो ये गवाही हुई है। और जब ये गवाही हो रही थी उसी वक्त तफ्तीशी ने बताया अदालत को कि ये जो इसका वालिद कामरान असगर अरमगान का, ये बाहर खड़ा हुआ है, इस गवाह को धमकियां दे रहा है, हमें भी धमकियां दे रहा है। तो अदालत ने आगे से क्या कहा कि आप मजाज अदालत के पास जाएं, वो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, वो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेंगे। वो पुलिस वाला मजाज अदालत के पास जाएगा नहीं जाएगा, वो तो एक आम स्वीपर है, वो कैसे किसी अदालत की तरफ जा सकता है? पुलिस वाला लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? पुलिस वाला जिस तरह पहले पुलिस वाले बिके हुए थे, या वो डर के जाएगा? वो नहीं लेके जाएगा। इसी तरह गवाह जो हैं वो वापस होते जाएंगे, कोई उठा लिया जाएगा। और फिर ये जो शिराज और बाकी लोगों के जो बयानात कलम वो कैमरा बंद हुए, कई दफा 164 के बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए जो कानूनी तकाजा है। और वो क्या होगा, वो कहेंगे जी हमने तो एवं ही वो ये सवाल हुआ था, वो हुआ था, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, वो निकल जाएंगे। ये नताशा केस तो नहीं बनने जा रहा भाई। बात ये है कि ये जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है, इस हद तक फर्ज करें ये फैसला आ भी जाता है, चले मान लिया इस केस में ये फैसला आ जाएगा कोई, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो कामरान असगर जितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जितना पैसा उसके पास, जितना वो क्रुक आदमी है, वो इनको छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं होने देगा, ये वो कहता है। और अगर आ भी जाता है तो ये जो इतना बड़ा वहाँ पे एक लोगों के ऊपर एक अजाब की सूरत में एक लानत पड़ी हुई है, ये जो नशे की है, इस नेटवर्क को कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ेगा। आज भी शर्जील मेमन साहब ने ज़रूर कहा है कि उनकी आंखें होश आ जानी चाहिए अदारों को। अदारों का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, जो शर्जील मेमन साहब नहीं बता सकते हुकूमत में, रेंजर्स है, FIA है, कोस्ट गार्ड्स है, और वो है आपकी पुलिस और कस्टम्स। इन अदारों को रोकना है मनशियात की बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो ये नहीं रुकेगी, और ये नहीं रुकेगी, कारोबार चलता रहेगा, मौजें लगी रहेंगी, और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी थ्रेट्स हैं। और ये फैसला ये हुआ है, मैंने आपको बता रहा था कि ये जो अभी IG पुलिस और इनकी मुलाकात हुई है, इसमें फैसला ये हुआ है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। कोई इसी तरह की एक JIT जो है वो कल कहीं कोई IB डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, और भाई उसमें तमाम अदारे डाले जाएं, तमाम अदारों के आला अफसर डाले जाएं और ईमानदार अफसर डाले जाएं, और पॉलिटिकल विल हो और ऊपर से ऑर्डर हो
کہ اس معاملے کو پورے اس نیٹ ورک کو اکھاڑ پھینکنا ہے، پھر یہ ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہوگا۔ اور جو سیدھی سی بات ہے کہ مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ یہ کہیں وہ جو ارب پتی خاندان کی بہو نتاشا تھی جو نشے کے عالم میں باہر نکلی تھی، اس کا وہ صلح بھی کرا دی گئی، جو باپ بیٹی مرے تھے، جس نے ٹکر ماری تھی باپ بیٹی کو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے رات کے ٹائم نکل کے، یاد ہے نا؟ اور پھر اس کا نشے کا کیس میں ضمانت بھی لے لی گئی، یعنی کہ چلو وہ تو صلح ہو گئی، وہ تو صلح ہونے والا کیس ہے۔ اگر کوئی پیسے لے کے صلح کرتا ہے یا دیت لے کے ادائیگی کے بعد کوئی صلح کرتا ہے تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، ویسے عام آدمی کو تو نہیں ہوتی۔ تو وہ تو پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے پیسے دیے، اور بھائی جو نشہ کر کے باہر آئی تھی، جو رپورٹس ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی ضمانت ہو گئی۔ تو یہ بھی یہ دیکھیں، یہ پیسہ ہے بھائی، پیسے والے کی دنیا ہے۔ کتنی کتنی بڑی پارٹیاں، آپ کی سوچ ہوگی کتنے کتنے لوگ ہیں جن کے نام یہ جو ابھی تک میرے پاس آئے ہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا، حکومت تو بتا سکتی ہے۔ میں تو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کل کلاں یہ پتہ نہیں، اس میں تو ثبوت نام ہی لکھے ہوئے ہیں نا، یہ تو رپورٹ ہے نا ایک پولیس کی، وہ کہیں گے جی ہم نے تو ایک وہ شک کی بنا پہ لکھے تھے۔ تو حکومت کو چاہیے، ورنہ ہم تو لگے رہیں گے اور بتاتے ضرور رہیں گے، ہو کچھ یا نہ ہو۔ اجازت دیجیے۔